بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ MKN سپیکس کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، سردیوں کے دن تھے۔ بالا موچی درخت کے نیچے اپنی چھوٹی سی دکان میں جوتوں کی مرمت کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی دکان گاؤں کے بیچوں بیچ ایک صاف ستھرے میدان میں تھی اور اس دکان کا کل اثاثہ لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ جب بالا کام ختم کر لیتا تھا تو اپنی ساری چیزیں اس صندوق میں بند کر کے اس کی کنڈی لگا دیا کرتا تھا اور یوں دکان بند ہو جاتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا تھا اور سر پر سورج بھی چمک رہا تھا، مگر بالا پھر بھی سردی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اون کی بنی ہوئی پرانی شال کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ہاتھ پاؤں سردی سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ گاؤں کا واحد موچی تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے پھٹے پرانے جوتوں کی مرمت اس سے ہی کرواتے تھے، اس لیے اس کو فارغ بیٹھنے کی ذرا بھی فرصت نہیں ملتی تھی اور وہ صبح سے شام تک اپنے کام میں ہی لگا رہتا تھا۔ بالا تھا تو غریب آدمی، مگر اس میں لالچ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اسے علم تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی آمدنی زیادہ نہیں ہوتی اور وہ بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ بالا گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ہی ان پڑھ تھا، مگر اس کو گاؤں والوں کی غربت کا احساس تھا، اس لیے وہ ان سے جوتوں کی مرمت کے زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو جوتوں کی مرمت کے بدلے رقم ہی نہ ملتی ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو اس کی خدمت کے عضو اسے مرغی، انڈے، گندم، سبزیاں اور گڑ وغیرہ بھی دے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے گاؤں کے ایک آدمی کے 2 بچوں کے نئے جوتے بنائے تھے، تو اس آدمی نے ان جوتوں کے بدلے اسے ایک بکری دے دی تھی۔ اس بکری کی وجہ سے بالے اور اس کے گھر والوں کو دودھ کی آسانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر چلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس کی بیوی ایک بہت اچھی اور محنتی عورت تھی۔ وہ جوتوں میں کام آنے والا چمڑا رنگنے میں بالے کا ہاتھ بٹاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گاؤں کے زمینداروں کے کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی، جس سے اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے اور اس طرح ان دونوں کی جدوجہد کے نتیجے میں ہی گھر کی گاڑی چلتی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں ابھی چھوٹی تھیں اور وہ گاؤں کے کچے مدرسے میں پڑھنے جاتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی ان کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ بالا ان سے کہتا تھا کہ بس وہ پڑھتی لکھتی رہیں۔ اس کے باوجود دونوں لڑکیاں گھر کے مختلف چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے بالے کی بیوی کو بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ بالے کے گھر کی ایک مدت سے مرمت نہیں ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 کمرے تھے اور ان کی چھتیں بوسیدہ ہو گئی تھی۔ بارش ہوتی تھی تو پانی کمروں میں ٹپکنے لگتا تھا۔ بالا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ اگر سردیوں میں بارش شروع ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ بارشوں کے ہونے سے پہلے ہی گھر کی چھتوں کی مرمت کروا لے، مگر ابھی اس کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہی جمع ہوئے تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے اب سورج غروب ہونے تک کام میں لگا رہتا تھا تاکہ کچھ زیادہ رقم حاصل ہو جائے جو چھتوں کی مرمت میں کام آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کی بیوی اس کا کھانا لے کر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ ٹین کا ایک بڑا سا ڈبہ بھی لائی تھی، جس میں اس نے لکڑیوں سے آگ جلا رکھی تھی۔ بالا بیوی کو کھانے کو اور آگ کے ڈبے کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ بولا، بالی خوش رہ، تو نے تو کمال کر دیا۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے؟ بالی اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ خوش ہو کر بڑے پیار سے بولی، بالے، جیسی سردی یہاں ہے ویسی سردی گھر پر بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ تو سردی میں کام کر رہا ہوگا، اس لیے میں ڈبے میں آگ جلا کر لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی بیوی نے کھانا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور بولی، بالے، تو کھانا کھا، میں گھر جاتی ہوں۔ دونوں بچیاں مدرسے سے واپس آنے والی ہوں گی، انہیں بھی کھانا دینا ہوگا۔ بالے نے کہا، ٹھیک ہے تو جا، مگر بالی یہ سن لے کہ تو میری خاطر بہت تکلیفیں اٹھاتی ہے، مجھے تو اس کا افسوس ہوتا ہے۔
कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका, बस तू देखती रह, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर पैसे जमा करूंगा और इनसे तेरे लिए सोने की बालियां और हाथ के कड़े बनवाऊंगा। इसकी बीवी बोली, तू हमारे लिए ही सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सुख में हूँ। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, मुझे ना बालियां चाहिए ना कड़े। अब तो इन सब चीज़ों की बारी हमारी बच्चियों की है। बाला सिर हिलाकर जग के पानी से हाथ धोने लगा और फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। इसकी बीवी उठकर घर चली गई। बाला जल्द ही खाने से फारिग हो गया और दोबारा काम में लग गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि इसको दूर से बहादुर आता दिखाई दिया। वो बाले के करीब ही एक घर में रहता था और ईंटों के एक भट्टे पर मजदूरी करता था। इसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर इसने वो थैला बाले के लकड़ी के संदूक पर रख दिया और खुद ज़मीन पर बैठ गया। बाले ने वो जूता जिसकी वो मरम्मत कर रहा था एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए जूते मरम्मत करवाने के लिए लाया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में इनके सामने जाते हुए शर्म आएगी। इसने अपने पाँव आगे करके कहा। बाले ने देखा इसने जो जूते पहने हुए थे वो इंतहाई बदनुमा और खस्ता थे। बाले ने खामोशी से वो थैला उठाया जिसमें बहादुर मरम्मत करवाने के लिए जूते लाया था। ये जूते भी नहायत खस्ता हालत में थे। ऊपर का चमड़ा पुराना था मगर फटा नहीं था। इसने इन्हें पलट कर देखा तो दोनों जूतों के तले फटे हुए थे। बाले के तजर्बेकार उंगलियों ने जूतों के चमड़ों को छूकर अंदाज़ा कर लिया था कि वो हिरन की खाल के बने हुए थे, जो नहायत नरम, मजबूत और हल्की होती है। दूसरी बात जो बाले ने महसूस की वो ये थी कि हिरन की खाल के बने हुए जूते अगरचा हल्के फुल्के होते हैं मगर ये जूते इसे कुछ ज़्यादा ही वजनी लगे। इसने इस बात पर कोई ध्यान न दिया। जब बहादुर ने बाले को जूतों के साथ इस तरह करते देखा तो वो परेशान हो गया। इसको ये डर था कि इतने ख़राब जूते देखकर बाला इनकी मरम्मत से इनकार ना कर दे। इसलिए वो बड़ी लजाजत से बोला, बाले भाई जूते बहुत पुराने हैं, इनको मैंने घर से बहुत पुराने सामान से निकाला है। ये जूते मेरे दादा के थे और किसी ज़माने में बहुत अच्छी हालत में थे। दादा के इंतकाल के बाद मेरे अब्बा ने पहन पहन कर इनका ये हाल कर दिया था। अगर बेटे की बात पक्की ना होनी होती तो मैं कभी भी ऐसे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस ये समझ लो इज्जत का मामला है। बाला इसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। इसने कहा, ये जूते हिरन की खाल के बने हुए हैं और हिरन की खाल के जूते बहुत कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफ़ी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने बड़े फ़ख्र से कहा, वो बहुत बड़े ज़मींदार थे। इस गांव की बहुत सी ज़मीनें इन्हीं की मालियत थी। इनके मरने के बाद मेरे बाप ने सारी ज़मीनें बेचकर इनके पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा दिए थे। अगर वो संभाल कर चलते तो हमारा ये हाल ना होता। इसकी शर्मिंदगी महसूस करके बाले ने इसको तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, इन जूतों को तो मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। इसकी बात सुनकर बहादुर ने कहा, और बाले भाई एक बात और है, इनकी उजरत मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। वो बट्टा जहां मैं काम करता हूं, अब मैं इसके मालिक के पास जाऊंगा। शायद वो मुझे कुछ रकम उधार दे दे और इनके खाने का इंतज़ाम कर सकूं। बाले ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी। तुम फिक्र मत करना। भट्टे का मालिक भले तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। बारिश में छतें टपकने लगती हैं, इनकी मरम्मत के लिए मैं रकम जमा कर रहा हूँ। मुरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। इन पैसों को तुम बस अपना ही समझो। तुम आराम से लड़के की दावत का इंतज़ाम करना। बाले की हमदर्दी और मोहब्बत भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और इसकी आंखें नम हो गई। वो ऐसे दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ।
کیونکہ گاؤں کی ایک بیٹی کی شادی کا معاملہ تھا، اس لیے بالے نے دوسرے جوتوں کی مرمت کا کام چھوڑا اور بہادر کے جوتے لے کر بیٹھ گیا۔ جوتوں کے تلے تو بالکل بھی مرمت کے قابل نہ تھے۔ وہ نہ صرف بری طرح گھس گئے تھے بلکہ بیچ میں سے 2 حصوں میں بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ بالے نے اپنی لکڑی کے صندوق میں سے سب سے مہنگے والے تلے نکالے۔ یہ تلے وہ گاؤں کے امیر زمینداروں کے جوتوں میں لگاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ شام تک جوتے تیار ہو گئے تھے۔ بالے نے ان پر بہت محنت کی تھی اور وہ بالکل نئے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اس کو کنڈی لگائی اور بہادر کے جوتوں کا تھیلا اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس پوری کارروائی کے دوران اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور دبے دبے جوش کے آثار تھے۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا معلوم دیتا تھا جیسے وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا ہو۔ گھر پہنچ کر اس نے جوتوں کا تھیلا ایک طرف رکھا۔ دونوں بچیاں باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ بالی رات کا کھانا پکا رہی تھی۔ بالے نے اسے آواز دے کر بلایا اور بالے نے اسے بہادر کے جوتے دکھائے اور پھر اسے پاس بٹھا کر چپکے چپکے اسے کچھ بتانے لگا۔ بالے کی باتیں سن کر بالی کی آنکھیں حیرت سے چمکنے لگی تھیں۔ اپنی بات ختم کر کے بالے نے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پرانے کپڑے کی ایک پوٹلی کھول کر بالی کو دکھائی۔ پوٹلی میں بہت سارے چمکتے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں چمک رہی تھیں۔ ان کو دیکھ کر بالی حیران بھی تھی اور خوش بھی۔ بالے نے کہا، اب ہم بہادر کے گھر چلیں گے۔ بچیاں باہر گلی میں کھیل رہی ہیں، تو چولہے کی آگ ہلکی کر دے، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بالا اپنی بیوی بالی کو لے کر بہادر کے گھر پہنچا۔ بہادر گھر پر ہی مل گیا تھا اور سخت پریشان اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالے اور اس کی بیوی کو عزت سے بٹھایا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو بہادر نے بالے کو بتایا کہ اسے بھٹے کے مالک نے پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے اس کی بے عزتی بھی کی تھی کہ وہ ادھار لینے کے لیے ہر وقت منہ اٹھا کر چلا آتا ہے۔ بالے نے کہا، بہادر بھائی، اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اب میں تم سب لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی سن کر تم سب بہت خوش ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر بہادر کی بیوی اور بیٹیاں اسے حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ بالی کو تو بالا یہ باتیں پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے وہ حیران نہیں ہو رہی تھی۔ بہادر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ منہ کھولے بالے کی باتیں سن رہا تھا۔ ان سب کی حیرانی اور پریشانی دیکھ کر بالے کی بیوی مسکرا رہی تھی۔ بالے نے کہنا شروع کیا، بہادر، تمہارے دادا بہت امیر آدمی تھے۔ جب میں نے ان کے جوتوں کی چیر پھاڑ کی تو ان کی ایڑیوں میں سے یہ چیزیں نکلی تھی۔ اس نے کپڑوں کی وہی چھوٹی سی پوٹلی نکال کر بہادر کے سامنے رکھ دی۔ سب حیرانی سے اس پوٹلی کو دیکھ رہے تھے۔ جب بہادر نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں رکھے ہوئے ہیرے اور سونے کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بالے نے وہ پوٹلی اٹھا کر بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرا یہ خیال ہے تمہارے دادا نے اس دولت کو چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس جوتوں میں چھپا دیا تھا۔ اتنی ساری دولت سامنے پا کر بہادر کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پوٹلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی تو اتنی خوش ہوئی کہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد ان کی حالت سنبھلی تو بہادر بالے کے ہاتھ تھام کر رونے لگا۔ بالے بھائی، تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اس نے کہا، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تمہارے جیسا ایماندار آدمی پورے گاؤں میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ بہادر، میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ تمہاری بیٹی کے نصیب سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ اب تو تم اس گاؤں کے بہت امیر آدمی ہو گئے ہو۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان سے ملنے والی رقم سے پہلے تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا، پھر کوئی اچھا سا کام شروع کر لینا۔ تھوڑی دیر کے بعد بالا اور اس کی بیوی اپنے گھر جانے کے لیے اٹھ گئے۔
راستے میں اس کی بیوی نے کہا، بالے تجھے یہ ایمانداری کس نے سکھائی؟ تو چاہتا تو اس خزانے کو چھپا بھی سکتا تھا، کسی کو کیا پتہ چلتا۔ اس کو بیچ کر تو گھر کی چھتیں ٹھیک کروا سکتا تھا، میرے لیے سونے کے زیورات بنوا سکتا تھا۔ ہم اپنی بچیوں کو گاؤں کے نہیں پڑوس کے قصبے میں کسی اچھے سے اسکول میں داخل کروا سکتے تھے۔ بالا اس کی بات سن کر ہنسا، پھر سینہ تان کر بولا، ہمارے گھر کی چھتیں بھی مرمت ہوں گی، تیرا زیور بھی بنے گا، اور ہماری بچیاں قصبے کے اسکول میں نہیں بلکہ شہر کے اسکول میں پڑھنے جائیں گی، اور میں یہ سب اپنے ہاتھ کے کمائے ہوئے پیسوں سے کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس کی بیوی کھلکھلا اٹھی اور بولی، میں اور میری دونوں بچیاں بہت خوش نصیب ہیں، مجھے اتنا اچھا شوہر اور بیویوں کو اتنا اچھا باپ ملا ہے۔ اپنی تعریف سن کر بالا شرما گیا تھا، بیوی سے اس شرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ موٹ کے غصے سے بولا، بالی ذرا تیز چل، مجھے بھوک لگ رہی ہے، گھر جاتے ہی کھانا کھاؤں گا۔ بالی سمجھ گئی تھی کہ اس کی تعریف سے بالا شرما گیا ہے، وہ مسکرائی اور تیز تیز چلنے لگی۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔